السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں سورہ رحمان کی آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان کو بلند کر دیا اور اس میں ایک میزان، ایک بیلنس رکھ دیا ہے۔ تو اب تمہارا یہ کام ہے کہ اس بیلنس کو حد سے مت گزرو، یعنی سرکشی مت کرو اس میں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں یا ہم زمین کو بھی دیکھتے ہیں یا کسی بھی کائنات کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہر طرح سے بیلنس نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آسمان کو دیکھیں، سب ستارے، سب گیلیکسیز اپنے بیلنس میں، اپنے محور میں وہ گھوم رہی ہے، اپنے آربٹ میں وہ گھوم رہی ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو چھوئے اور چاند کی مجال نہیں کہ سورج کو چھوئے، کسی ستارے کی مجال نہیں ہے کہ کسی ستارے کو چھوئے۔ اگر ایسا ہو جاتا، یہ بیلنس اگر بگڑ جائے تو تصادم ہو جائے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کو اٹھایا ہے، بنا ستونوں کے اس کو کھڑا کیا ہے، وہ بھی ایک تو بیلنس ہے۔ اگر ہم درخت کو بھی دیکھتے ہیں نا تو اس میں بھی ایک بیلنس ہے۔ وہ جو درخت ہے اپنے جڑ پہ کھڑا رہتا ہے اور اس کے جو پتے ہیں، اس کے جو شاخیں ہیں اپنے پھیلے ہوئے رہتے ہیں، وہ بھی بیلنس بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیلنس سے ہی پانی برساتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ پانی برسایا تو طوفان آ جائے گا اور اگر کم برسایا تو قحط آ جائے گا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ مقدار سے چلتی ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں رہتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں رہتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں رہتی ہیں، فار ایگزامپل کہ ہمیں کہاں پہ پیدا ہونا ہے، کس وقت پیدا ہونا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں کہاں پہ مرنا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پانی کہاں پہ برسے گا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اگر کرپلڈ ہو گیا، لنگڑا لولا پیدا ہو گیا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں مرنا کہاں ہے، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں رہتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں رہتی ہیں۔ لائک ہماری غریبی ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو امیری میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارا کینہ، ہمارا جلن، ہماری حسد، ہماری لالچ، ہمارا تکبر، یہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو ایک پاورفل ٹول دیا ہے، اور صرف ٹول نہیں دے کے بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ٹول کے ساتھ میں ہمارا اختیار بھی دے دیا ہے۔ وہ ٹول ہے ہمارا مائنڈ، اور اس مائنڈ کو اگر ہم نے بیلنس کر دیا، یعنی کہ جہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم کو کچھ چیزیں ہمارے ساتھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے ساتھ بری بھی ہوتی ہے۔ اب اچھائی میں اور برائی میں ہمارا مائنڈ بیلنس کیسا کرتے ہیں، ہمارا دماغ کو کیسا بیلنس کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے ہماری اگلی لائف، یعنی ہم اس سے ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اب جو سچویشن ہمارے انڈر کنٹرول ہے، ہمیں اس کو کنٹرول کر کے بدل دینا چاہیے۔ یعنی کہ تکبر کر رہے ہیں تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم اسراف کر رہے ہیں تو اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم لالچ میں ہیں تو لالچ کو روک دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں اس کو کر دینا چاہیے۔ قرآن میں یہ کہا ہے، قرآن میں بیلنس ہر جگہ پہ بتایا ہے۔ اس میں سے کچھ 4-5 ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تم کھاؤ پیو مگر زیادہ اسراف مت کرو، زیادہ ایکسپینس مت کرو، زیادہ اسپینڈ مت کرو۔ دوسری جگہ بتایا ہے کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَسْحُورًا، یعنی اگر تم کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرنا ہے تو تم اپنا پورا ہاتھ ایسا مت کھول کے دے دو، یعنی جتنا میرے پاس ہے پورا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں تم کو پچھتاوا ہو جائے اور بعد میں تم کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو یہ بھی بیلنس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی رکھنے کے لیے بولا ہے۔ پھر کہا اللہ نے وہاں دوسرے ادھر کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، یعنی تم اپنی نماز کو بھی زیادہ زور سے مت پڑھو اور نہ ہی سلو آواز میں پڑھو۔ یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، وہ دبے پاؤں چلتے ہیں، وہ بڑے نرم مزاج میں چلتے ہیں، ہمبل ہو کے چلتے ہیں. وَغْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْزُزْ مِن صَوْتِكَ. یعنی جب تم چلو نا زمین پر تو دبے پاؤں چلو، اپنے پاؤں کو نرم رکھو، یعنی زور سے پٹک پٹک کے جیسے تکبرانہ انداز میں مت چلو. اور یہ بتایا کہ وَغْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْزُزْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیمی رکھو، زیادہ بلند آواز میں مت رکھو. یہ سب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے کو بیلنس بتا رہا ہے کہ اگر تم دعا بھی کرو نا اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے وَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو نا تو خفیہ انداز میں کرو، من کے من میں بھی کرو تو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. زیادہ زور زور سے لاؤڈ اسپیکر سے دعائیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں. اور ایک ادھر فرمایا اللہ نے کہ وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، یعنی وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. یعنی جب آدمی خرچ کرتا ہے، مومن بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں، وہ دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بیلنس کی یہ بتائی گئی. تو ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ہمارا مائنڈ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کی چوائس ہمارے ہاتھ میں دی ہے، اس کا اختیار ہم کو دیا ہے. تو ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے، اور وہ اس کو ہم بیلنس کر کے چلنا چاہیے، اللہ کی خوشی میں راضی و رضا رہ کے چلنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.